آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو. گمان کہتے ہیں کسی کے بارے میں سوچنے کو. آگے ارشاد فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں. انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو انسان کے اندر ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم کے ساتھ کچھ اعضاء ہے جن کو انسان کو خیال رکھنا ضروری ہے. جن کا وہ جس طرح آپ کا دماغ ہے تو دماغ کو تیز کرنے کے لیے انسان طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے. انسان کے جسم میں دل ہے، دل کو انسان بہتر رکھنے کے لیے ایکٹیویٹیز کرتا ہے، یا اگر بیمار ہو جاتا ہے تو پھر دوائیاں وغیرہ لیتا ہے. اسی طرح دیگر اعضاء ہے، اس کی حفاظت، اس کو سنبھالنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. اگر انسان کو کہیں درد ہو، مثال کے طور پر گردے میں درد ہو جائے یا دل میں درد ہو جائے، تو انسان خالی نہیں بیٹھتا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. پھر ڈاکٹر جو اس کو دوا لکھ کر دیتا ہے وہ اس کو پابندی سے کھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں دوا نہیں کھاؤں گا تو یہ بیماری ہو سکتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے میری موت تک چلے جائے. تو یہ کچھ بیماریاں جو انسان کے جسم سے کنیکٹڈ ہے، جو انسان کے جسم کے اندر ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کا علاج نہیں کرتا تو وہ انسان کی جان لے لیتی ہے. اور کچھ بیماریاں جو ہے انسان کے قلب اور روح سے کنیکٹڈ ہے. انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری بدگمانی کی بیماری ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا. انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد ہے، جلن، کسی سے جلنا. کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی ترقی کو دیکھ کر افسوس اور ندامت کرنا. اسی طرح غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ انسان کے روح کی بیماریاں ہیں. جب تک انسان ان بیماریوں کو پہچانے گا نہیں، اس کا علاج نہیں کرے گا، تو یہ بیماریاں جو جسم کی بیماری ہے وہ انسان کی جان لے سکتی ہے. لیکن یہ جو بیماریاں ہیں جو اندرونی آپ کے روح اور قلب سے کنیکٹڈ ہے، یہ آپ کا ایمان لے سکتی ہے. کیونکہ یہ بیماریاں بڑی زہر قاتل ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ تم کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، زیادہ مت سوچو. حسد کے بارے میں کئی ایک احادیث مبارکہ اور کئی آیتیں آپ کو ملے گی، غیبت کے بارے میں، چغل خوری کے بارے میں. تو یہ ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ باتیں عام ہوتی جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک چیز پر ہم ہر جمعہ روشنی ڈالے. آج بدگمانی پر بات کریں گے. آئندہ 2 جمعے انشاءاللہ حضرت شیخ الاسلامی والمسلمین عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس شریف کی مناسبت سے آپ کا کچھ ذکر ہوگا. اس کے بعد پھر ہم غیبت اور چغلی اور حسد کے بارے میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے، اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو. بدگمانی یہ جو ہے انسان کے بارے میں برا سوچنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ سوچنے کے بارے میں 2-4 درجے آتے ہیں. کہیں سوچنا، اچھا سوچنا انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیا ہے. کیوں واجب کیا ہے؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا سوچتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان چلا جاتا ہے. تو جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھا سوچنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح بعض اوقات کو سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستحب قرار دیا. علماء کرام نے اس کی تشریحات لکھی ہے کہ بعض اوقات میں سوچنا مستحب ہے. وہ مستحب کیا ہے کہ کوئی نیک بندہ ہے، اللہ کا مقرب ہے،
اور وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں کوئی کام ہم کو برا لگتا ہے، لیکن اس کی نیت، اس کا اٹینشن، اس کے کرنے کا انداز، اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس سے کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن سامنے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے، کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، اور ہے بھی ایسا جس نے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، سر پر عمامہ باندھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو فوراً آپ کے دماغ میں یہ خیال جائے گا کہ دیکھو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے پانی کو بیٹھ کر پیا جائے، اور نبی پاک کی سنت ہے کہ پانی کو 3 سانس میں پیا جائے، لیکن یہ انسان ایک ہی سانس میں کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے۔ اب انسان کے پاس ذہن ہے، اس کا ذہن دونوں طرف گمان کر سکتا ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کیا جائے، تو اب انسان اس کے ساتھ حسن ظن کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ پانی زمزم کا پانی ہو، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کھڑے ہو کر پیو، ایک سانس میں پیو۔ اگر انسان بدگمانی کرے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو اتنے پڑھے لکھے ہو کر، داڑھی چھوڑ کر، عمامہ پہن کر پانی کھڑے ہو کر پی رہے ہیں۔ اور یہ بدگمانی ہوتے ہوتے کیا ہوتی ہے، حسد جلن کے اندر آ جاتی ہے، پھر وہ جا کر کسی کے سامنے وہ بات رکھتا ہے، چغلی ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان تو پی رہا ہے زمزم کا پانی، اب آپ جا کر اس کی شکایت کسی اور کے سامنے کر دیتے ہیں تو یہ تہمت باندھنا ہے، کسی پر الزام لگانا ہے، کسی کی برائی بیان کرنا ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حکم دیا ہے کہ انسان حسن ظن رکھے، سوء ظن نہ رکھے، ہر کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھے، مثبت سوچ رکھے، پازیٹیو تھنکنگ کو انسان اپنے اندر لے کر آئے۔ ہاں بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوء ظن رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، وہ اس کی پھر الگ اقسام ہے۔ تو ہم یہاں 4 اقسام اس کی ذکر کر رہے ہیں کہ پہلا حسن ظن رکھنا انسان کے لیے واجب ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ دوسرا مستحب ہے، جیسے نیک مومنوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کوئی مسجد کو آ رہا ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، تو ہم اس کو یہ تہمت، یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ دیکھو یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں۔ یہ وہ جو چاہ رہا ہے اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن ہم اس پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ اس کی نیت کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو ہم اس پر تہمت نہیں لگائیں گے، ہم اس کے ساتھ اچھا ظن رکھیں گے۔ اور دوسرا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے۔ حرام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کی جائے، اللہ کے بارے میں برا خیال کیا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کوئی اچھی چیز بھی ہو جاتی ہے، کوئی بری چیز بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب اچھی چیز ہوتی ہے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے کرنے سے ہوا، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا پھل ہے۔ لیکن کوئی بری چیز ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں پہلے سے لکھا ہے۔ بعض اوقات بندہ ایسے کلمات کہہ جاتا ہے جو اس کو اسلام کے باہر کر دیتے ہیں، کفریہ کلمات اس کے زبان سے صادر ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ، کیا میں ہی ملا تھا تجھ کو یہ کرنے کے لیے، میرے اوپر ہی کیوں آتے؟ یہ کفریہ کلمات ہے، یہ انسان سمجھتا نہیں ہے اور کہہ دیتا ہے، تو انسان جو ہے اسلام کے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں نے ہم کو بتایا کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے، اللہ کے بارے میں برے خیالات کو نہ لایا جائے۔ جب انسان خیر اور شر کے بارے میں، قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں اچھا سمجھ لیتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، اچھائی ہو چاہے برائی ہو۔ تو انسان کو اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے کہ میرے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اچھائی ہو تو اس کا شکر ادا کرے، کوئی آفت مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کر لے انسان، یہ انسان کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ منع کیا گیا ہے نیک اور صالحین بندوں کے بارے میں برا گمان کرنے سے، جس طرح بھی جس کا ذکر گزرا کہ اگر آپ انسان کے لیے اچھا خیال رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اگر آپ اس کے لیے برا گمان رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھے کہ کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے انسان کے ساتھ کسی ساتھی کا ہونا ضروری ہے۔ انسان جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کسی کو جھوٹ بولے گا سامنے والے کو، تب ہی اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ کا گناہ ہوگا۔ کسی کی غیبت کرنے کے لیے کسی کو تلاش کرنا پڑے گا، کسی کو تہمت لگانے کے لیے کسی انسان کو تلاش کرنا پڑے گا، شراب پینے کے لیے شراب کو لینا پڑے گا،
زنا کرنے کے لیے بھی کسی اور کا ساتھ چاہیے ہوگا، لیکن یہ جو بدگمانی کی بیماری ہے، کسی کے بارے میں برا خیال کرنا، انسان اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اس کا دماغ گردش کر رہا ہے، آپ کسی انسان کے بارے میں غلط سوچتے جا رہے ہیں اور ادھر فرشتے آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھتے جا رہے ہیں، تو یہ بہت مہلک مرض ہے، اس کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے بارے میں بھی برا گمان کرنے سے منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا، اور مومنین کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے برا سوچنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد جائز قرار دیا، چوتھی قسم یہاں ذکر کرتے ہیں، وہ کس کے لیے ہے، کس کے بارے میں برا گمان کرنا جائز ہے؟ ایک فاسق ہے، فاسق یعنی کھلے عام گناہ کرنے والا ہے، آپ کے سامنے شراب پی رہا ہے، اب آپ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے؟ آپ کے سامنے کسی پر ظلم کر رہا ہے، اس کا مال چھین کر کھا رہا ہے، اب اس کے بارے میں آپ اچھا گمان نہیں رکھیں گے، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور جیسے بہت ساری چیزیں ہیں یہاں ذکر کی گئی ہے، ایک ایک کو ہم بیان کریں گے تو بہت وقت درکار ہے۔ تو جو چیزیں انسان ظاہری طور پر کر رہا ہے، اب آپ انسان، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان شراب خانے سے باہر آتا ہوا نظر آئے، چہ جائے کہ متقی پرہیزگار ہو، شراب اس نے پی نہیں ہو، لیکن آپ دیکھنے والوں کو یہی لگے گا کہ یہ شراب پی کر آ رہا ہے، تو پہلے تو انسان کو بھی چاہیے کہ ایسے گمان نہ کرے۔ ہاں اگر ایسا گمان کسی کو ہو رہا ہے تو فوری طور پر اس کی کلیئرٹی کر دینا چاہیے، اس کو کلیئر کر دینا چاہیے، اس کو بات کھول کر بتا دینی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ علماء کرام نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات دیر گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تھے، کوئی اور ازواج مطہرات، کیونکہ الگ الگ ازواج مطہرات کے حجرے بنے ہوئے تھے، کوئی آپ کی زوجہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کسی اور دوسری زوجہ کے مکان میں آئی، ان کے حجرے میں آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات کی، رات کا وقت تھا، آپ ان کو ان کے حجرے تک چھوڑنے کے لیے ان کے حجرے تک ساتھ ساتھ جانے لگے۔ دو صحابہ کرام یا کچھ صحابہ کرام کی نظر پڑی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی عورت کے پیچھے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو گئے، ان کو ان کے حجرے تک پہنچا دیا، اس کے بعد ان صحابہ کرام کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کر آئے اور کہا کہ یہ میری بیوی تھی۔ تو صحابہ کرام نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، ہم آپ کے بارے میں کیسا سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ شیطان جو ہے انسان کے دل کو ہمیشہ وسوسوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی بھی کوئی گمان تم کو آ سکتا ہے تاکہ تم شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کوئی ایسی بات تمہارے ذہن میں نہ آ جائے، اس سے پہلے میں اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی ہے، کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو بدگمانی ہو، تو آپ پہلے سے اس کو بتا دے، اس کو آپ وضاحت کر دے کہ بھائی یہ کام ایسا نہیں ہے، یہ کام ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی انسان کو اچھا سوچنا چاہیے اور برے گمانوں سے انسان کو روکنا چاہیے۔ ایک واقعہ علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، جس طرح پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے ہیں تو سرایوں میں، بعض اوقات مساجد میں رات کے وقت میں رک جاتے ہیں یا دن کے وقت میں کچھ آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں، تو اس مسجد میں 3 لوگ تھے، ایک اللہ کا مقرب بندہ تھا جو عبادت کر رہا تھا، ایک تاجر تھا جو آرام کے لیے بیٹھا ہوا تھا، ایک فقیر وہاں آیا، وہ بیٹھا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھا کر دی کہ اے مولا، ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا کی کہ اے مولا، میں آج فلاں کھانا کھانا چاہتا ہوں اور فلاں میٹھا میں کھانا چاہتا ہوں، میری آج یہ تمنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ذکر کریں تو میں آج بریانی کھانا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی ایک میٹھا آپ ذکر کر لے، وہ میٹھا کھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ دعا کیا اس فقیر نے، اس کے بعد وہ سو گیا۔ اب یہ ادھر تاجر بیٹھا ہوا تھا، بزنس مین، اس نے خیال کیا کہ دیکھو میرے کو دیکھ کر میں پیسے والا ہوں، یہ سمجھ کر وہ یہ کیا کر رہا ہے، مجھ کو سنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اب تو میں اس کو کچھ بھی اس کی مدد نہیں کروں گا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ وہ یہ خیال کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں آرام کرتے ہوئے، کچھ دیر ہوئی، کچھ دیر میں ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا ایک تھال لے کر، اور آیا اس فقیر کے پاس، اس کو اٹھا کر کہا کہ اے فلاں صاحب آپ یہ کھا لیجیے۔ تو اب یہ تاجر دور سے بیٹھ کر دیکھنے لگا کہ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ جب اس نے تھال پر سے وہ دسترخوان یا وہ جو چادر تھی وہ ہٹائی تو تاجر کے ہوش اڑ گئے، جو دعا وہ فقیر کر رہا تھا، جس کھانے کی فرمائش اس نے اللہ کی بارگاہ میں کی، وہی کھانا وہ شخص لے کر آیا
اور اس نے کہا کہ آپ اس میں سے تناول فرمائیں۔ اب فقیر نے اس میں سے کچھ لے لیا، کچھ کھایا اور باقی اس شخص کو واپس دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو وہ تاجر جو تھا اس نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے شخص، کیا آپ اس فقیر کو پہلے سے جانتے ہیں؟ کیا یہ شخص آپ کے گھر پر پہلے سے آ کر کہہ دیا تھا کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ نے یہ کھانا بنا کر لایا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کو نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہی کھانا لے کر اس کے پاس کیوں آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب مزدور شخص ہوں، دہاڑی کے طور پر میں کام کرتا ہوں، جو صبح میں کام کرتا ہوں تو شام میں مزدوری ملتی ہے، اسی سے میرا گزر بسر ہے۔ میری بیٹی ہے، اس کی خواہش تھی بڑی دنوں سے کہ یہ کھانا پکایا جائے، تو میں بہت دنوں سے تھوڑے آنا جمع کر کے یہ پیسے جمع کیا، اور آج میں گوشت وغیرہ لے کر یہ ڈش بنانے کے لیے اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ آج یہ کھانا بنایا جائے، یہ میٹھا پکایا جائے۔ تو جب میری بیوی یہ کام کر رہی تھی، میں تھکا ہوا تھا کام سے آ کر، میں لیٹ گیا، مجھے آنکھ لگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے۔ میں سویا، میری قسمت جاگی، نبی پاک خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارا فلاں غلام بندہ جو اس مسجد میں اس طرح کے انداز میں لیٹا ہوا ہے، تم لے جا کر اس کو یہ کھانا پیش کرو، وہ جو کھا لے اور جو بچ جائے اس کا استعمال تم کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ اس نے خواب میں دیکھا، وہ بیدار ہوا، دیکھا کہ کھانا تیار ہے، جتنا کھانا تھا سارا ایک ڈش میں جمع کیا اور اس فقیر کے پاس وہ لے کر آ گیا۔ اب جیسے ہی تاجر نے یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت اس انسان کو دے دی ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ اے فلاں شخص، اس کھانے کی قیمت کیا ہے؟ اب دیکھیں آپ، جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کا دماغ ہمیشہ یہی چلتا رہتا ہے کہ ہم ہر چیز کو پیسے سے خرید سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ کی عطا سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا سے ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اب وہ تاجر کہنے لگا کہ اے شخص، تم نے یہ کھانا کتنے پیسوں کا بنایا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے پیسوں کا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ پیسے دیتا ہوں، یہ کھانا اور یہ اجر تم میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں دے سکتا۔ اب وہ تھا کوئی 1-2 روپے کا تھا ہوگا اس وقت کی قیمت، وہ بڑھتے بڑھتے 100 روپے میں اس کی قیمت چلے گئی۔ وہ تاجر بڑھاتا جا رہا ہے اور یہ انکار کرتا جا رہا ہے۔ آخر میں اس مزدور نے کہا کہ اگر تم مجھے دنیا کی ساری دولت بھی لا کر میرے قدموں میں رکھ دو، تو جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی قیمت بتلائی ہے، جو اس کھانے کے بدلے میں جو اجر کی قیمت اللہ کے رسول نے مجھے بتلائی ہے، میں وہ تم کو حوالے کرنا نہیں چاہتا۔ تم دنیا کی ساری دولت لا کر میرے قدموں میں رکھ دو، تب بھی میں تمہیں اس کا اجر نہیں دوں گا۔ تو تاجر بڑا پریشان ہوا، افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اس کو کھلا دیتا۔ تو یہ تاجر جو تھا، اس نے بدگمانی کی، وہ بدگمانی اس کے جنت میں جانے کے سبب سے رک گئی۔ اگر وہ اچھا گمان کر لیتا، اگر وہ یہ سمجھتا کہ دیکھو فقیر اللہ سے مانگ رہا ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں اس کو یہ لا کر کھلا دوں، اگر وہ کھلا دیتا تو یقیناً وہ بھی جنت کا مستحق ہو جاتا۔ تو یہ جو بدگمانی ہوتی ہے انسان کو لے کر ڈوب جاتی ہے، برا سوچنا کسی کے بارے میں، بری تھنکنگ کرنا۔ اچھا بری تو انسان اولیاء کرام کے بارے میں بھی لوگ برا سوچتے ہیں۔ بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک ولی کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک ولی تھے، ان کا بڑا شہرہ تھا کہ لوگ ان کے پاس جو بھی مرادیں، منتیں، حاجتیں لے کر جاتے ہیں وہ ولی اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور آج کل کا آپ دیکھیں ماحول، لوگ اولیاء اللہ سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، اولیاء اللہ سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں برے الفاظ کہنا یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت محدث دکن علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو انسان کسی ولی کے بارے میں، کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برے خیالات لاتا ہے یا برا بھلا اس ولی کے بارے میں کہتا ہے، تو اس ولی کا کچھ نہیں جاتا، بلکہ اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ انسان مرنے لگتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے کی موت نصیب نہیں فرماتا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نیک ولی کے بارے میں برے الفاظ کہے۔ تو ہر انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور حسن خاتمے کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بہتر فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے اور خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔
تو اولیاء کرام کے بارے میں لوگ متنفر کر رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ضمناً یہ بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو ایک شخص تھا، اس کا یہ ارادہ ہوا کہ میں فلاں شخص کے پاس جاؤں اور دیکھوں کہ ان کے معاملات کیسے ہیں۔ تو وہ شخص اس ولی کے پاس پہنچا اور پہنچ کر ان کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، اور جب اس کی باری آئی، جب اس سے ملاقات کا وقت آیا، تو اس نے ان کے پاس وہ کچھ سیب رکھے ہوئے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک سیب چاہیے، تو انہوں نے اٹھا کر وہ سیب اس کو دے دیا۔ تو وہ سیب ہاتھ میں پکڑتے ہوئے یہ گمان کرنے لگا، یہ سوچنے لگا کہ اگر وہ بڑا والا اور وہ بہترین والا سیب اگر وہ مجھ کو اٹھا کر دے دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم دنیا کی طاقتوں کو دیکھ کر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جو ولی تھے، صاحب کرامت تھے، صاحب نظر تھے، انہوں نے اس کے دل میں آنے والے خیالات کو جان لیا، پہچان لیا۔ اب انہوں نے ڈائریکٹلی اس کو نہیں کہا کہ تیرا یہ خیال ہے اور یہ خیال آنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کی اصلاح کی۔ وہ کس طرح کی؟ انہوں نے ایک واقعہ سنانا شروع کیا کہ فلاں شہر میں ایک انسان رہتا ہے، اس کے پاس ایک اس کا پالتو گدھا ہے جس کو اس نے پالا ہے۔ وہ جاتا ہے شہر شہر کرتب دکھاتا ہے، سرکس دکھاتا ہے۔ وہ سرکس کیا ہوتا ہے؟ وہ گدھے کے آنکھ پر پٹی کو باندھ دیتا ہے، اور سامنے جو لوگ ہوتے ہیں کسی ایک شخص کی کوئی چیز نکال کر دوسرے کے جیب میں رکھ دیتا ہے۔ پہلے وہ نکالتا ہے، اس گدھے کو سنگھاتا ہے اور کسی دوسرے کے جیب میں وہ رکھ دیتا ہے، اور جب وہ آنکھ سے پٹی کھولتا ہے گدھے کی، تو وہ گدھا اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے اس انسان کے پاس جو چیز رکھی ہوئی ہے اس چیز کو پہلے لیتا ہے، اور جس انسان کے پاس وہ چیز ہے وہ لے جا کر اس کے پاس ڈال دیتا ہے۔ یہ گدھے کا کارنامہ ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت امام وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ سیب اٹھا کر دے دوں تو میں اس سرکس کے گدھے سے زیادہ بدتر ہوں، اور اگر میں تمہیں یہ سیب نہ دوں تو تم مجھے ولی نہیں سمجھو گے۔ اب انسان کرے تو کرے کیا؟ انسان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ اس کو انہوں نے بتلایا کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ سیب نہ دوں تو تم سمجھو گے کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے، اور اگر میں تمہاری سوچ کے مطابق تمہیں یہ سیب بہترین والا اٹھا کر دے دوں تو میری اوقات، میری مثال اس گدھے سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ گدھا بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ کے مطابق ایک سامان اٹھاتا ہے دوسری جگہ دیتا ہے۔ تم مجھے وہی سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں یہ اٹھاؤں اور یہ دے دوں۔ تو اولیاء کرام کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں اچھا سوچا جائے۔ بعض اولیاء کرام کے بارے میں لوگ برا سوچتے ہیں اور اپنے آخرت کو خراب کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ساری چیزوں کا لب لباب، کلام کا ماحصل جو ہے کہ انسان کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے، انسان کو اپنی تھنکنگ بدلنی چاہیے، ہر کسی کے بارے میں اچھا خیال کیا جائے، اچھا گمان کیا جائے۔ انسان ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ بہت سارے معاملات آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، آپ نے کسی کو کال کیا، وہ کال ریسیو نہ کرے، جیسے ہی آپ کا کال کٹ ہو آپ کا دماغ کسی اور طرف جانا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میرا فون دیکھ کر نہیں اٹھا رہا ہوگا، شاید کوئی اور وجہ، طرح طرح کے خیالات انسان کے دل میں آ سکتے ہیں۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے ٹوائلٹ میں ہو سکتا ہے گاڑی چلا رہا ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے کہ فون اس کے پاس ہی نہ ہو، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ اب انسان حسن ظن رکھنا چاہے، اچھا سوچنا چاہے تو اتنی چیزیں سوچ سکتا ہے کہ شاید سو رہا ہوگا، ٹوائلٹ میں ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، یا فون کے قریب نہیں ہوگا، فون اس کا سائلنٹ پر ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا دماغ شیطان کے وسوسوں کا گھر ہے، کیونکہ ہم نے شیطان کو پالا ہے، پوسا ہے، اس کو بڑا کیا ہے اپنے ساتھ۔ ہم ہر چیز میں شیطان کی اتباع کرتے ہیں، تو ہمارا دماغ فوری شیطان جس طرف لے جاتا ہے اسی طرف جاتا ہے کہ دیکھ کر نہیں اٹھا رہا ہوگا، یا اگر کوئی پیسے باقی ہے تو پیسے دینا ہے اس لیے نہیں اٹھا رہا ہوگا، طرح طرح کے خیالات۔ ارے عام انسان تو انسان ہے، انسان ہما کو نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھ، میرا فون سال کے 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے سائلنٹ پر رہتا۔ اب بعض اوقات یہاں پڑا ہوا رہتا، بعض اوقات اوپر ڈیسک پر پڑا ہوا رہتا کئی گھنٹے تک۔ بعض اوقات فون کر کے کیا مول صاحب اتنے فون کر رہا ہوں، اٹھا رہے نہیں بولتے، ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو یہ جو آپ اگر اچھا گمان رکھیں گے تو بہت ساری وجوہات نکل سکتی ہے، اگر آپ بدگمانی کرنا چاہیں تو اس کی بھی بہت ساری وجوہات نکل سکتی ہے، لیکن اچھا گمان کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے،
بدگمانی کریں گے، برا گمان کریں گے تو یہ آپ کے لیے ہلاکت والی چیز ہے اور آپ کے لیے گناہ لکھنے والی چیز ہے. تو اس سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے. اور یہ بدگمانی بہت ساری لڑائیوں کی، جھگڑوں کی، فسادوں کی وجہ بنتی ہے. انسان جو اپنے آپ سے سوچ لیتا ہے، آج دیکھے بھائی بھائی میں اتفاق نہیں ہے، شوہر بیوی میں اتفاق نہیں ہے، ساس میں بہو میں اختلاف ہے، بہت سارے آپ دیکھیں بیٹے داماد میں، سالے میں، جیجا میں، ہر کسی میں اختلاف ہے. اس کا اہم بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بدگمانی کی. ہمارے اندر بدگمانی کا جو شک کا جو کیڑا ہے وہ گردش کرتا جاتا ہے. اگر ہم ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچنے لگ جائے، مثبت پہلو ہر بات کا نکالنے لگ جائے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. یہ سارے فساد، لڑائی جھگڑے کی باتیں بدگمانی پر آ کر اٹک جاتی ہے. کوئی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے اچھا بھی کر رہا ہے تو وہ چھوٹا بھائی اس کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہے کہ دیکھو انہوں ایسا کر رہے، اس وجہ سے کر رہے ہوں گے. تو یہ جو ہے انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے. تو پیغام یہی ہے آج کے اس جمعہ کا کہ اپنی سوچ کو مثبت بنایا جائے، اچھی سوچ کو ہم لائے جائے، پازیٹیو تھنکنگ کی طرف ہم جائیں. جتنا ہم نگیٹو تھنکنگ کی طرف جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے خسارہ ہے. دنیا میں بھی ہم پریشان ہوں گے اور ہم سوچتے بھی نہیں ہوں گے، اتنے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. کل میدان محشر میں ہم کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ میں نے یہ گناہ تو کیا ہی نہیں تھا لیکن یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں ہے. کل آپ کو بتایا جائے گا کہ تم یہ انسان کے بارے میں برا سوچا کرتے تھے، اس کی وجہ سے تمہارے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھے گئے ہیں. تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو پاک رکھے. اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو فوری طور پر اس بات کو سامنے سے بات کر کے اس بات کا حل نکال لے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، دوسروں کو ہو سکتا ہے کہ شک ہو، شبہ پیدا ہو، تو فوری آپ اس کو بتا دیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے، کوئی گناہ کا مقصد یا کوئی اور مقصد اس کا نہیں ہے. انسان کی اسی میں بھلائی ہے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے، کیونکہ یہ پھر سوچ بدلتی ہے انسانوں کی تو یہ بہت آگے تک جاتی ہے، بہت برے اس کے اثرات نکلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.